سبحان اللہ سبحان اللہ الصلاة والسلام على سيدنا محمد الذي كان نبيا وآدم بين الطين والماء سبحان اللہ وعلى آله وأصحابه المتأدبين بالتقوى سبحان اللہ سبحان اللہ أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه أمهاتهم آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا رحمة للعالمين وعلى آلك وأصحابك يا خاتم النبيين سبحان اللہ حمد و صلات کے بعد محتشم سامعین کرام، پروردگار عالم کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ اس خالق کائنات نے رمضان المبارک کی ان بابرکت ساعتوں کے اندر جمعۃ المبارک کی یہ بابرکت گھڑیاں نصیب فرمائیں۔ ماہ رمضان المبارک کا دوسرا جمعہ ہے اور 10 رمضان المبارک ہے۔ 10 رمضان المبارک یہ یادگار ہے، وصال کا دن ہے۔ مومنوں کی پہلی ماں ام المؤمنین حضرت سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا آپ کا پہلا عشرہ رحمت کا رخصت ہو رہا ہے، مغفرت کا عشرہ جلوہ گر ہو رہا ہے، اور روزے کی
بہت ساری برکتیں ہیں. اگر میں اور آپ دیکھیں تو ہمیں روزے کی ساری چیزوں میں اور کوئی کمزوری نظر نہیں آتی. روزہ رکھنے سے جسم بھی صحت مند ہو جاتا ہے. ایک انسان جو بھوکا رہتا ہے، اس بھوکا رہنے کی وجہ سے وہ جو اس کے معدے کے اندر بدبو پیدا ہوتی ہے، شاید کہ ہم یہ سمجھیں کہ یہ جو معدہ خالی رہنے کی وجہ سے جو ہمارے منہ میں، ہمارے معدے میں بو پیدا ہو گئی ہے، سب سے شاید کم چیز یہی ہے جسے انسانی طبیعت محسوس کرتی ہے. لیکن حدیث پاک میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لَخَلُوفُ فَمِ الصَّائِمِ اطیب عند اللہ من ریح المسک. سبحان اللہ. روزے دار کے منہ کی جو بو ہے، یہ پروردگار عالم کو، تمہارے رب کو اس سے زیادہ عزیز ہے جتنی تمہیں کستوری عزیز ہے، جتنی تمہیں خوشبو عزیز ہے، اس سے بڑھ کر تمہارے رب کو روزہ دار کے منہ کی یہ بو عزیز ہے. اگر روزہ دار کے منہ میں پیدا ہونے والی بو کو، اس کو رب تعالیٰ اتنا پسند فرماتا ہے، تو پھر اندازہ کریں کہ سارے روزے کو اور روزے کی عبادتوں کو اور روزوں کے نور کو رب تعالیٰ کتنا پسند فرماتا ہوگا. سبحان اللہ. بلا تاخیر ہم اپنے عنوان پر آتے ہیں. ام المؤمنین حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا سب سے پہلے جو مومنوں کی ماں ہے ان کا نام ہے. سب سے پہلے جنہوں نے اپنا تن من دھن سب کچھ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر قربان کر دیا، اس خاتون، اس زوجہ کا نام حضرت سیدہ خدیجہ الکبریٰ ہے. اور میرے اور آپ کے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے، حضور نبی پھر ساری زندگی حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ عنہا کی یادوں کو محو نہیں ہونے دیا، مٹنے نہیں دیا. آپ کی محبت کی باتیں حضور فرماتے تو چشمان مقدس نم ہو جاتی تھی. آپ کی زندگی میں جو آپ کی سہیلیاں تھیں ان کو یاد رکھنا، انہیں تحفے تحائف بھیجنا، یہ حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا پھر معمول رہا. ایک بار حضرت عائشہ تو صدیقہ رضی اللہ عنہا عرض کرتی ہے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضور اللہ نے آپ کو جوان اور حسین زوجہ بھی عطا فرمائی ہے، تو کیا وجہ ہے کہ آپ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بڑا یاد کرتے ہیں؟ وہ بوڑھی بھی تھی
خدیجہ نے اس وقت کلمہ پڑھا تھا جب لوگ پتھر مار رہے تھے. وہ اس وقت مرہم پٹی کرتی تھی جب لوگ ایذائیں دیتے تھے اور جب لوگ دکھ پہنچاتے تھے تو خدیجہ میری غمگساری کیا کرتی تھی. حضور علیہ السلام کی ازواج میں یہ تنہا کے اعزاز حضرت خدیجہ الکبریٰ کو ہی جاتا ہے کہ وہ اعلان نبوت سے پہلے بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ ہیں اور اعلان نبوت کے بعد تک بھی حضور کی زوجہ رہی. سوائے حضرت خدیجہ الکبریٰ کے یہ اعزاز اور کسی کو حاصل نہ ہوا. حضرات گرامی، حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حضرت مریم اپنے دور کی عورتوں میں سب سے بہتر تھی اور حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں فرمایا انہا کہ وہ اپنے دور کی عورتوں میں سب سے بہتر تھی. قدرت کا انتخاب ملاحظہ فرمائیں. پاک بیویوں کے لیے اللہ نے پاک مرد رکھے ہیں. اس تناظر میں اگر آپ دیکھیں، اس تناظر میں دیکھیں تو مکے کے اس ماحول میں حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا بچپن سے ہی، اوائل عمری سے ہی عرب میں طاہرہ کے لقب سے مشہور ہے. طاہرہ کے لقب سے مشہور ہے. شرافت، دیانت، عفت، عزت، عصمت، طہارت اللہ تعالی نے حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو عطا فرمائی. حضور علیہ السلام کی عمر مبارک شادی کے وقت حضرت خدیجہ کے ساتھ 25 سال ہے اور حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر مبارک 40 سال ہے. گویا کہ عرب کے ماحول میں انتخاب قدرت یہ تھا کہ اس صادق اور امین نبی کی زوجہ بننے کا جس کو شرف حاصل ہو. حضور علیہ السلام پورے عرب میں صادق اور امین کے لقب سے مشہور ہیں اور حضرت سیدہ خدیجہ الکبریٰ طاہرہ کے لقب سے مشہور ہیں. اور جس ماحول میں حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا حضرت خدیجہ سے عقد ہوا، اگر آپ اس کا پس منظر دیکھیں تو عرب کے اندر اس سال قحط سالی پڑی ہوئی ہے اور حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ عنہا اتنی امیر خاتون ہے، رئیسہ عرب ہیں کہ جب وہ اپنا مال تجارت کے لیے نکالتی ہیں، ان کا مال تجارت کا جب وہ بازار میں آتا ہے اور اس وقت جب حضرت خدیجہ کا مال بازار میں آ جائے تو بازار گرم ہو جاتا ہے، معیشت اوپر چلی جاتی ہے، اقتصادی حالات بہتر ہو جاتے ہیں. حضرت ابو طالب نے سوچا کہ اس بار حضرت خدیجہ الکبریٰ کا مال دے کر کسی ایسے بندے کو مصر کے راستے شام رخصت کیا جائے کہ جب وہ خدیجہ کا مال نفع کے ساتھ واپس لے کر آئے تو سارے عرب کا ماحول بدل جائے، مکے کا ماحول بدل جائے. اس ماحول میں رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا انتخاب ہوتا ہے، حضور کا انتخاب ہوتا ہے. اب
اجتماعی طور پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے نبی پہلی بار تجارت کے سفر کے لیے حضور علیہ الصلوۃ والسلام شام کے لیے روانہ ہو رہے ہیں۔ ایک عجیب اور خوبصورت ماحول تھا۔ جب یہ قافلہ روانہ ہونے لگا، لوگ الوداع کرنے آئے، سیدہ خدیجہ الکبریٰ بھی دیکھ رہی تھی، اور آپ نے اپنے غلام فیصلہ سے فرمایا کہ جب حضور جائیں گے راستے میں ایک خاص سواری دی کہ اس سواری کے اوپر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اعزاز کے ساتھ لے کر جانا۔ حضرات گرامی قدر، یہ قافلہ جب مکے سے نکل رہا ہے، سیدہ خدیجہ الکبریٰ دیکھ رہی ہیں جب یہ قافلہ روانہ ہو رہا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب اپنی سواری کے اوپر جلوہ گر ہوتے ہیں، سیدہ خدیجہ الکبریٰ نے دیکھا بادلوں کا ایک ٹکڑا ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سواری پہ سایہ کر رہا ہے۔ جناب سیدہ خدیجہ الکبریٰ نے دیکھا امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی سواری چلتی جا رہی ہے، چلتی جا رہی ہے، وہ بادلوں کا ٹکڑا بھی ساتھ ساتھ سفر کر رہا ہے۔ یہ قافلہ آگے بڑھتا جا رہا ہے، بڑھتا جا رہا ہے، مصر کے راستے میں پہنچ گیا، بازار مصر آ گیا، مصر کا بازار آ گیا۔ یہ کون سا مصر کا بازار ہے؟ یہ وہ مصر کا بازار ہے جہاں پہ جناب یوسف علیہ السلام کے جمال کے تذکرے ہیں۔ ایک وہ وقت ہے کہ مصر والوں نے کنعان کے یوسف کو دیکھا تھا، آج وہی بازار ہے، آج کنعان کا یوسف نہیں بلکہ عرب کا یوسف آ گیا ہے۔ جناب یوسف تو تاجر بن کے بازار مصر میں نہیں گئے تھے، بلکہ مال تجارت بن کے جناب یوسف علیہ السلام گئے۔ آج میرے واقعہ کا صلی اللہ علیہ وسلم مصر کے بازار میں مال تجارت بن کے نہیں بلکہ تاجر بن کے جا رہے ہیں، تاجر بن کے جا رہے ہیں۔ راستے میں لوگوں نے عجیب و غریب مناظر دیکھے۔ ایک مقام پہ درخت کے نیچے جب میرے اور آپ کے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ڈیرا لگایا، درخت کے نیچے ڈیرا لگایا، وہ خشک درخت تھا، اس کے اوپر پتے نہیں تھے، ٹہنیاں نہیں تھی۔ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کا وہاں پہ تشریف رکھنا تھا، وہ خشک درخت فوراً سرسبز و شاداب ہو گیا۔ نستور راہب اپنے معبد سے باہر نکل آیا اپنی کتاب لے کر، آ کے مکے سے آنے والوں سے پوچھنے لگا، کون لوگ ہو، کہاں سے آئے ہو، یہ جو شہزادہ تمہاری قیادت کر رہا ہے ذرا اس کا تو تعارف کراؤ۔ یہ شہزادہ کون ہے؟ اس کا تعارف کراؤ۔ لوگوں نے کہا یہ مکے کا در یتیم ہے، یہ عبداللہ کا در یتیم ہے۔ اس کے ہاتھ سے گویا کہ کتاب نکل رہی تھی۔ وہ کہنے لگا میرا علم بتاتا ہے، میری کتابیں بتاتی ہیں، اس درخت کے نیچے وہی آ کر بیٹھے گا جس
اللہ ختم نبوت کا تاج سجائے گا۔ اے قافلے والوں، عرب والوں، ذرا دھیان سے چلنا، اور یہی جو تمہاری قیادت کر رہے ہیں یہی نبی آخر الزمان محمد رسول اللہ ہے۔ سبحان اللہ۔ قافلے والے رکے، انہیں عجیب منظر نظر آنے لگا، وہ دیکھ رہے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سواری چل رہی ہے، زمین بچھتی بچھتی جا رہی ہے، زمین نرم نرم ہوتی جا رہی ہے، وہ دیکھ رہے ہیں بادل کے ٹکڑے سر پہ سایہ فگن ہو رہے ہیں، وہ دیکھ رہے ہیں خشک درخت سرسبز و شاداب ہو رہے ہیں، وہ دیکھ رہے ہیں جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ رہا ہے وہ کھینچا چلا آ رہا ہے۔ قافلے والوں نے خطرہ محسوس کیا، انہوں نے کہا کہ یہ کیسے عجیب و غریب واقعات ہو گئے، یہ کیسے حالات ہو گئے، یہ کیسے حالات ہو گئے، اب شام تک کیسے پہنچیں گے، شام تک کیسے پہنچیں گے؟ انہوں نے فیصلہ کیا کہ اب یہ قافلہ شام کو نہیں یہاں مصر کے بازار میں ہی اپنا مال بیچ کر جائے گا۔ کتابوں میں آتا ہے رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہیں مصر کے بازار میں سیدہ خدیجہ الکبریٰ کا مال سجا دیا، فوراً مال بکنا شروع ہو گیا، لوگ آتے جمال مصطفی کو دیکھتے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت بھی کرتے، چہرہ بھی دیکھتے، مال بھی خرید کے لے جاتے۔ سبحان اللہ۔ 3 مہینے خلقت رچی تے ویکھ یوسف نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم حضرت خدیجہ الکبریٰ کا مال 2 گنا 4 گنا ڈبل فائدے کے ساتھ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم لے کر واپس آ گئے۔ حضور تشریف لائے تو حضرت سیدہ خدیجہ الکبریٰ، عمر مبارک 40 سال ہے، میرے اور آپ کے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک 25 سال ہے، اور حضرت خدیجہ الکبریٰ عام خاتون نہیں، میں عرض کر رہا ہوں کہ رئیسہ عرب ہیں، رئیسہ عرب ہیں، بڑے بڑے روزہ کے رشتے آ چکے ہیں، بڑے بڑے رئیسوں نے نکاح کے پیغام دیے ہیں۔ حضرت خدیجہ الکبریٰ 2 بار بیوہ ہو چکی تھیں، بڑے بڑے رشتے آئے، رئیسوں کے پیغام آئے، خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ٹھکرا دیے، کسی کا پیغام قبول نہیں کیا۔ آج جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی امانت کو دیکھا، دیانت کو دیکھا، حضور کی تجارت کو دیکھا،
نفیسہ کو بھیج کر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عرض کرتی ہیں اے نفیسہ جا کے پوچھو نا کہ محمد کریم مجھے قبول بھی فرمائیں گے کہ نہیں۔ حضور علیہ السلام نے اپنے چچا حضرت ابو طالب کی کفالت میں تھے، ان کی اجازت سے حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پیغام کو قبول کیا۔ ہاں حضرات، حضرت خدیجہ الکبریٰ لاکھ پتی ہے، ارب پتی ہے، کروڑ پتی ہے، یا کیا کیا اللہ نے ان کو عطا فرمایا ہے۔ میں عرض کر رہا ہوں کہ درجنوں نوکرانیاں بھی ہیں، غلام بھی ہیں، لیکن آج حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا، آپ کا اسوہ، آپ کی سیرت، آپ کا کردار بھی ہمارے لیے، ہمارے گھروں کے لیے، خواتین اسلام کے لیے اور بناتے اسلام کے لیے مشعل راہ ہے۔ باوجود کہ رئیسہ عرب ہیں حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا نے اپنے ہاتھوں سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں جھاڑو بھی دیے ہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے کپڑے مبارک بھی دھوئے ہیں، اپنے ہاتھوں سے کھانا بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بنا کے دیا ہے۔ جب انہوں نے دیکھا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو مال سے کوئی رغبت نہیں ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو مال سے کوئی محبت نہیں، حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے سارا مال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں پہ نچھاور کر دیا۔ یا رسول اللہ، اگر میں آپ کی ہوں، اگر میں آپ کی ہوں تو آقا یہ سارا مال بھی تو پھر آپ کا ہی ہے، حضور کے قدموں میں ڈھیر کر دیا۔ حضرات گرامی اور حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ، آج ہمارے گھروں میں مرد اور عورت، میاں بیوی، زوجین، ان کے معاملات کیا ہیں اور امہات المؤمنین کے معاملات کیا ہیں۔ وہاں پہ کوئی تیرا میرا نہیں ہے، وہاں پہ کوئی اس طرح کے لڑائی جھگڑے والے ماحول نہیں ہیں، بلکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ حضرت آمنہ، وہ تو بچپن میں ہی وصال فرما گئی تھی، تو حضرت سیدہ حلیمہ رضائی اماں ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی، وہ بھی گھر میں تشریف لے آئیں، تو حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا نے جب دیکھا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اماں آ گئی ہیں، آپ نے ان کی خدمت کی، کھانا پیش کیا، بستر بچھایا اور انہیں کپڑے لے کر دیے، اور جب وہ جانے لگی تو یہ سوچ کر کہ یہ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اماں ہیں، 40 بکریوں کا تحفہ اور ایک اونٹ بھی حضرت حلیمہ سعدیہ کے ساتھ روانہ فرما دیا۔ وفا کا یہ عالم ہے، وفا کا یہ عالم ہے۔ اسی وجہ سے زندگی اتنی خوبصورت گزری نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے، زندگی حضور کی محبت میں گزری اور قربانیاں دیتے ہوئے گزری، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی پھر خاموش ہونے کا حق ادا کیا۔ حضور صرف پیغمبر، آپ صلی اللہ علیہ وسلم صرف پیغمبر ہی نہیں، ایک ایک گوشہ، ایک ایک شعبہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا امت کے لیے مشعل راہ ہے۔ حضرت خدیجہ سے حضور کے بیٹے تھے، حضرت خدیجہ سے حضور کے جو بیٹے تھے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ان کو بھی اپنا بیٹا سمجھتے تھے، ان کو اپنا بیٹا سمجھتے تھے۔ ایک بار دن کا وقت ہے، امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم آرام فرما رہے ہیں، حضرت عائشہ فرماتی ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اگر آرام فرما رہے ہوں، کسی کی مجال نہیں، حضرت ابو بکر سے لے کے حضرت علی المرتضیٰ تک کوئی بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں جگاتا۔
پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا. حضرت عائشہ فرماتی ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آرام فرما رہے تھے، لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فوراً اٹھ کے کھڑے ہو گئے، اپنے کپڑے درست فرمائے، سر پہ کپڑا دستار رکھی، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دوڑ کے مسجد کی طرف چلے جاتے ہیں. وفاؤں کی عظیم داستان، محبتوں کی عظیم داستان. ایک بار ایک خاتون نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، ایک بڑھیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آئی. حضرت عائشہ فرماتی ہیں حضور آرام فرما رہے تھے، وقت نہیں تھا، حضور آرام کا وقت تھا تو، لیکن حضور فوراً اٹھ کھڑے گئے. وہ بڑھیا بڑی دیر لگی رہی، باتیں کرتی رہی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بڑی محبت کے ساتھ اس کی باتوں کو سنتے رہے، آنکھیں بچھاتے رہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دیر تک اس کی گفتہ سماعت فرماتے رہے، اس کے دکھ سنتے رہے. جب وہ اٹھی حضور بھی اٹھے، اس کو رخصت کیا، اور حضور نے کچھ عطا بھی فرمایا، اور صرف عطا نہیں فرمایا، اپنے غلام کو بھی ساتھ بھیجا، کہا اسے گھر جا کے چھوڑ کے آؤ. گھر جا کے اسے چھوڑ کے آؤ. حضرت عائشہ فرماتی ہیں میں کیا دیکھتی ہوں واپس آئی. آپ فرماتی ہیں میرے دل میں خیال تھا پتہ نہیں کون سی عورت ہے، کہاں سے آئی ہے، کیا کام تھا. کہتے ہیں حضور جب واپس آئے نا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سر مبارک جھکایا ہوا ہے، آنکھیں جھکائی ہوئی ہیں، اور حضور علیہ السلام سوچ رہے ہیں مجھے دیکھ کے. میں سوچ رہی تھی کہ شام کو جب حضور فارغ ہوں گے حضور سے پوچھوں گا یا رسول اللہ یہ کون ہے، یہ کون عورت تھی جس کے ساتھ اتنی کمال شفقت فرمائی ہے. لیکن نبی ہوتے ہیں. حضرت عائشہ فرماتی ہیں امام الانبیاء میرے دل میں کھٹکنے والی بات کو جان گئے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے عائشہ تو یہ سوچ رہی ہے یہ کون سی عورت تھی جس کے ساتھ میں نے ایک خاص سلوک کیا ہے، محبتوں کا خاص سلوک کیا ہے. اے عائشہ تیرا ذہن یہ سوچ رہا ہے یہ کون عورت ہے. اے عائشہ یہ میری خدیجہ کی سہیلی ہیں، ان کی زندگی میں بھی آیا کرتی تھی، آج بھی وہ آئی. جب وہ زندگی میں خدیجہ کی آیا کرتی تھی حضرت خدیجہ بھی ان کے ساتھ اسی طرح معاملہ کرتی تھی. حضرت عائشہ فرماتی ہیں پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھیں اشکبار ہو گئی، اور امام الانبیاء نے فرمایا اے عائشہ آج مجھے وہ خدیجہ کے ساتھ گزرے ہوئے زندگی کے مناظر یاد آ گئے ہیں، آج مجھے خدیجہ کی وفائیں یاد آ گئی ہیں. آخری وقت ہے جناب سیدہ خدیجہ الکبریٰ کا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کرتی ہیں یا رسول اللہ میں عرض لگتا یہ ہے میرا وقت قریب ہے، وقت میرا قریب ہے. یا رسول اللہ میری آرزو ہے. آقا میں لگ رہا ہے کہ وقت قریب ہے. یا رسول اللہ میری آخری خواہش یہ ہے کہ زندگی کی جو گھڑیاں باقی رہ گئی ہیں آقا آپ میرے سامنے جلوہ کر رہے ہیں. یا رسول اللہ بس میں آپ کو دیکھتی رہوں، آپ کو دیکھتے دیکھتے یا رسول اللہ میں دنیا سے چلی جاؤں. پھر سیدہ خدیجہ الکبریٰ کی آنکھوں میں آنسو عرض کرتی ہیں یا رسول اللہ ایک اور کرم فرمائیں. آقا جو کملی آپ کے موڈے پر ہے، جو چادر آپ جس کو آپ اپنے اوپر رکھتے ہیں استعمال فرماتے ہیں، یا رسول اللہ میں خدیجہ کی آخری خواہش یہ ہے یا رسول اللہ یہ چادر مجھے بطور کفن عطا فرمائے. بزرگوں کی اور تبرکات کی کیا حیثیت ہے. اندھیروں میں بیٹھ کے باتیں کرنے والی دنیا یہ دیکھے حضرت خدیجہ الکبریٰ ساری زندگی مصطفیٰ کریم کے آنگن میں گزری ہے. آخری وقت عرض کرتی ہے یا رسول اللہ آپ کے جسم پاک سے لگی ہوئی چادر اگر مجھ خدیجہ کو کفن کے لیے مل جائے تو بڑی سعادت کی بات ہوگی. حضرت جبریل تشریف لائے، عرض کرتے جبریل یا رسول اللہ خدیجہ الکبریٰ سے ارشاد فرمائے اللہ نے ان کے لیے موتیوں کا محل بھی تیار کر دیا ہے اور اللہ نے ان کے لیے جنتی کفن بھی عطا فرما دیا ہے. اور 10 رمضان مبارک ہے، وصال مبارک ہے حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا. اللہ تعالیٰ بناتے اسلام کو، دفکرانے اسلام کو، اور ہم سب کو اپنی آئینی زندگی میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ سے خیرات کو روشنی نصیب فرمائے.
فرمائے وما علینا الا البلاغ۔